ایک بزرگ گزرے ہیں ابو عامر رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ واقعہ ان کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے مکان حویلی تھی بہت بڑی، تو اس کی دیوار گر گئی۔ میں اپنی اس حویلی کی دیوار کو تعمیر کروانا چاہتا تھا اور چلا گیا بغداد میں، جہاں مزدور صبح صبح آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہمارے مین شہر جو راول پنڈی ہے نا، وہاں ہاتھی چوک میں آپ کو مزدور مل جاتے ہیں۔ آپ کے علاقہ میں بھی ایک جگہ ایسی ہوگی کہ جہاں صبح صبح جائیں تو مزدور مل جاتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں میں نکلا، ایک جگہ پہنچا تو وہ مزدوروں سے جگہ بھری ہوئی تھی، تو مجھے دیکھتے گئے تو مزدور دوڑے، کوئی کہتا تھا مجھے لے چلو، میں یہ کام بھی کر لیتا ہوں، یہ بھی کر لیتا ہوں، اپنی اپنی قابلیت بھی بتا رہے تھے، مجھے لے چلو مجھے لے چلو۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ مزدوروں کی جگہ پہ جہاں سارے مزدور میرے ارد گرد تھے، ایک نوجوان سا مزدور ہے، داڑھی رکھی ہے، اور اس نے قرآن کریم کھولا ہوا ہے اور اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آپ اگر دکان کر رہے ہیں نا، تو دکان کے معاملات تو ہاتھ سے کرنے ہیں نا، زبان سے آپ درود پھر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، راول پنڈی سے فیصل آباد ایک آدمی نے سفر کیا، انہوں نے اپنی رودات بیان کی۔ کہتے ہیں میں بس میں جب بیٹھا راول پنڈی سے فیصل آباد کے لیے، تو پورے راستے میں جو ڈرائیور تھا اس نے نہ سگریٹ پی، نہ کسی سے کوئی بات کی، پورے راستے اس کے لب ہلتے رہے۔ میں بڑا متاثر ہوا، ڈرائیور تو بڑے شوقین مزاج ہوتے ہیں، کبھی سگریٹ پی لی، کبھی گپے لگائیں، تو یہ بولا بھی نہیں، لب بھی ہلتے رہے ہیں۔ تو جب فیصل آباد منزل پہ پہنچا تو میں نے اس سے کہا جی میں نے آج آپ کو ایک عجیب رنگ کا ڈرائیور دیکھا ہے، تو آپ یہ پڑھتے کیا رہے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں نا حافظ قرآن ہوں، ماں باپ نے مجھے قرآن حفظ کرایا تھا، تو آخر دنیا بھی تو کمانی ہے، تو وقت نہیں ملتا مجھے ویسے قرآن کی دورائی کرنے کا، تو میں جب راول پنڈی سے فیصل آباد کے لیے بس پہ بیٹھتا ہوں نا، تو قرآن شروع کر دیتا ہوں، اور فیصل آباد پہنچنے تک میں 15 پارے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ یہاں پھر ریسٹ ہوتا ہے، یہاں سے جب راول پنڈی کے لیے بس چلتی ہے نا، تو پھر میں بیٹھ کے قرآن شروع کر دیتا ہوں، اور واپسی کے سفر تک میں روزانہ قرآن کا ایک ختم کر لیتا ہوں۔ آپ کی نیت اچھی ہو نا، تو آپ کو یہ 5 نمازیں بھاری نہیں لگتی۔ آپ کی نیت اچھی ہونا تو پھر زین العابدین کی طرح آپ 1000 رکعت نفل بھی پڑھ سکتے ہیں روز۔ یہ تو آپ کی نیت کی بات ہے کہ آپ کی نیت، اگر 3 گھنٹے فلم دیکھتے ہوئے آپ کو وقت زیادہ نہیں لگتا، تو نیت اچھی ہو تو ساری رات درود پڑھتے ہوئے بنا آسانی ہو جایا کرتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ تبع تابعین میں ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے ہیں میں بیت اللہ شریف میں گیا، عشاء کی نماز تھی، تو میرے آگے آگے اس دور کے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے طواف شروع کیا، اور فرماتے ہیں دوران طواف انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ کہتے ہیں کیا اس کو قرآن سے پیار تھا، فجر تک وہ کعبے کا طواف کرتے رہے، اور چلتے چلتے فجر تک انہوں نے پورا قرآن ختم کر لیا۔ جنہیں رب کے قرآن کی لذتیں ہوں وہ پھر ایسے پڑھا کرتے ہیں۔ تو وہ مزدور تھا لیکن اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہا ہے۔ مجھے اس کا قرآن پڑھنا بڑا پسند آیا۔ میں مزدوروں سے نہ آگے نکل کے اس کے پاس گیا، میں نے سلام کیا، اس نے جلدی سے آیت مکمل کی، قرآن کی تلاوت بند کی، جواب دیا۔ میں نے کہا بیٹا تم مزدور ہو؟ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا میرے گھر کی دیوار گر گئی ہے، کام کافی زیادہ ہے، تو کیا مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا جی مزدوری کے لیے یہاں آیا ہوں، لیکن اگر مجھے لے کے جانا ہے تو میری 3 شرطیں ہیں، وہ مانیں گے تو پھر میں چلوں گا۔ کہتے ہیں میں نے ہنس کے کہا بیٹا شرط تو مالک رکھتا ہے، مزدور تو نہیں رکھتا، تو کیسا مزدور ہے کہ تو نے شرط رکھ دی؟ تو وہ کہنے لگا جی بازار بھرا پڑا ہے، جس کو مرضی لے جائیں، اگر مجھے لے کے جانا ہے تو میری ماننی پڑے گی۔ مجھے تجسس پیدا ہوا، ابو عامر کہتے ہیں میں نے کہا چلو سننے میں تو کوئی حرج نہیں نا، اگر مجھے اچھی لگی تو لے جاؤں گا۔ میں نے کہا چلو بیٹا اپنی شرطیں تو بتاؤ۔ وہ کہنے لگا جی پہلی شرط یہ ہے کہ میں 1 دن کی مزدوری لوں گا 3 درہم، نہ کم نہ زیادہ۔
تو پہلی شرط سن کے میں بڑا خوش ہو گیا، کیونکہ اس دور میں نا مزدور کی مزدوری تھی 4 درہم اور وہ 3 مانگ رہا تھا، سستا مل رہا تھا مجھے. تو میں نے کہا بہت اچھی بات. دوسری شرط کہنے لگا کام بڑی ایمانداری سے کروں گا، لیکن دوسری شرط یہ ہے جب مسجد سے آذان کی آواز آئے گی نا تو نماز میں نے جماعت سے پڑھنی ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ گارا بنا ہوا ہے خشک ہو جائے گا، پہلے یہ لگا لو. جب اس کی دعوت آ جائے گی نا تو پھر تیرا کام ختم ہو جائے گا. میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، لیکن تسلی سے نماز پڑھ کے پھر آ کے کام شروع کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بھی منظور ہے. تیسری شرط کہنے لگا تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے. میں نے کہا منظور. میں لے گیا، میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے اس کے پاس چلا گیا اپنے کاروبار پہ. عصر کی نماز پڑھ کے میں نے دکان جلدی جلدی بند کی. جاؤں آج اسے فارغ بھی کرنا ہے، پیسے بھی دینے ہیں، دیکھوں کام کیسا ہوا. میں جب گھر میں داخل ہوا نا تو بیٹا مجھے دیکھ کے دوڑتا آیا اور مجھے کہنے لگا ابا یہ فرشتہ کہاں سے اٹھا لایا تھا؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ابا یہ کیسا مزدور ہے، سارا دن بڑے ایمانداری سے کام کرتا رہا ہے، مگر دن جوں جوں گزرتا جا رہا تھا نا اس کی زبان پہ درود زیادہ ہوتا جا رہا تھا. اور ابا یہ ایسا بندہ ہے کہ آج بڑے عرصے کے بعد میں نے ظہر عصر یہ جماعت کے ساتھ پڑھی ہے. یہ مجھے بھی مسجد لے گیا تھا. میں جب اندر آیا دیکھا تو عام مزدور جو کام 2-3 دنوں میں کرتا تھا اس نے 1 دن میں اتنا کام کر دیا تھا. میں بڑا راضی ہوا. وہ جانے لگا تو میں نے 4 درہم نکال کے، بازار کا ریٹ 4 تھا تو میں نے 4 نکال دے. میں خوش ہو گیا اس پہ. اس کے ہاتھ پہ رکھے، اس نے 4 دیکھے تو 1 اٹھا کے واپس کر دیا. کہنے لگا 3 کا سودا ہوا تھا، 3 مزدوری میں نے مانگی تھی، چوتھا نہیں لوں گا. میں نے کہا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا یہ بھی طے ہوا تھا تو کوئی سوال نہیں کرے گا. یہ میری شرط تھی کہ تو نے کوئی سوال نہیں کرنا. وہ چلا گیا. ابھی کچھ کام رہتا تھا، میں دوسرے دن پھر چلا گیا بازار. چوک میں مزدور بیٹھے تھے مگر وہ نظر نہ آیا. میری نظریں تو اسے تلاش کر رہی تھی. تو میں نے مزدوروں سے پوچھا وہ تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ اس نے کہا وہی جو نام نہیں بتاتا. میں نے کہا ہاں وہی جو نام نہیں بتاتا. کہنے لگے اگر اسے لے کے جانا ہے نا تو کل ہفتہ تھا تو لے گیا تھا، اب ہفتے کو آئے گا. وہ صرف 1 دن کام کرتا ہے. تو میں نے حیران ہو کے پوچھا 1 دن کام کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگے جی ہم نے اس سے پوچھا تھا، اس نے بتایا کہ میرے ہفتے کا خرچہ ہے 3 درہم، میں 1 دن کام کر کے 3 درہم کما لیتا ہوں. آخر کل واپس بھی تو جانا ہے نا، باقی ہفتہ اسے راضی کرتا ہوں تاکہ منہ دکھانے والا تو رہ جائے نا. وہ جس کام کو آیا تھا وہ کام تو کر لو نا، جس لیے اس نے بنایا تھا وہ مقصد تو پورا ہو جائے. کل واپس جانا ہے. وہ کسی نے کہا تھا جانا تو تو نے ضرور ہے، منہ چھپا کے جانے سے بہتر ہے کھلا منہ لے کے تہجد کے وقت آ جا تاکہ اسے منہ دکھانے کے قابل تو رہ جائے، ورنہ تو اسے منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا. تو کیسا انسان ہے جس نے بنایا اسی کا باغی ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے نا بات سن کے اس سے اور بھی زیادہ پیار ہو گیا. میں نے کہا گھر کی دیکھ بھال ہو جائے گی، دیوار اسی سے بنوانی ہے. ہفتے کا میں نے انتظار کیا، اسے لے کے آیا. اس نے بڑی ایمانداری سے کام کیا. میں نے کچھ اس کی باتیں دیکھی، میرے دل نے گواہی دی یہ بندہ کوئی اللہ کا ولی ہے. وہ چلا گیا، دیوار کا کام مکمل ہو گیا. مجھے اس سے نا پیار ہو گیا، مجھے وہ پیارا لگنے لگ پڑا. میں نے گھر کا کوئی اور کام نکال لیا. میں نے کہا چلو اس کے ساتھ تعاون ہی ہو جائے گا. ہفتے کا انتظار کیا. میں اسے جب لینے گیا تو وہ بازار میں موجود نہیں تھا. میں نے ہنس کے اس کے دوستوں سے پوچھا کہ آج تو اس کا ورک ڈے ہے، آج تمہارا دوست نظر نہیں آیا. تو وہ کہنے لگے کہ 2-3 دنوں سے بیمار ہے، سخت بخار ہے اسے. جب اس کی بیماری کا سنا نا تو مجھے ایسے پتا چلا جیسے میرا بیٹا بیمار ہو گیا. تو میں نے کہا اس کا گھر کدھر ہے؟ تو ایک نے کہا کون سا گھر؟ وہ بغداد کے قبرستان کے درمیان میں ایک جھگی میں رہتا ہے، ایک کٹیا اس نے بنائی ہے، تنے تنہا وہاں رہتا ہے.
کہتے ہیں مجھے نا گویا بجلی کا کرنٹ لگا، میں دوڑ پڑا بغداد کے قبرستان کی طرف۔ جب وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا ایک چگی، ایک کٹیا نظر آئی۔ میں اس کے قریب گیا تو باہر جو لکڑ کی چوب تھی میں نے اس پہ دستک دی تو اندر سے اس نے کہا ابو عامر میں اکیلا ہوں، آپ آ سکتے ہیں اندر۔ میں اندر گیا تو میں نے پوچھا تجھے کس نے بتایا کہ باہر میں ہوں؟ ہنس کے کہنے لگا جو اسے پہچان لینا دنیا شیشے کی طرح اس کے سامنے آ جایا کرتی ہے، تو میں کیونکہ اس کا بن گیا تو اس نے ساری کائنات میری بنا دی۔ ہاتھ لگایا نہ تو تپ رہا تھا بخار میں۔ میں نے کہا بیٹا میں حکیم میرا دوست ہے، میں اسے لے آتا ہوں، وہ تجھے دیکھے گا، تجھے دوائی دے گا۔ اس نے میرا بازو پکڑ کے کہا بیٹھ جاؤ ابو عامر، اب دوائیوں سے بات آگے نکل چکی ہے، یار نے بلا بھیجا ہے، اب واپسی کا نا وقت آ گیا ہے، اب میں روک کے بھی نہیں رک سکتا، بس میرا وقت پورا ہو گیا ہے۔ میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا بیٹا میرے لائق کوئی حکم؟ کہنے لگا اگر آپ کر سکتے ہیں تو دو کام ہیں، اگر وہ کر دیں تو۔ میں نے کہا بیٹا تم بتاؤ میں کروں گا۔ اس نے اپنی جیب سے 3 درم نکالے اور کہنے لگے یہ میں نے ہفتے کو آپ کے گھر سے لیے تھے لیکن بیمار ہو گیا، پھر میں خرچ نہیں سکا، یہ اپنے پاس رکھیں، تھوڑی دیر بعد میری روح نکلے گی تو میرے ان حلال کے پیسوں سے میرے لیے کفن خریدنا، جو بچ گئے وہ صدقہ کر دینا، میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا، جو آ گئے بس غسل دے کے کفن پہنا کے مجھے جنازہ پڑھا کے رحمان کی رحمت کے حوالے کر دینا، اور دوسرا کام میری قبر بنانے کے بعد کرنا ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے وہ قرآن پاک جو پڑھا کرتا تھا وہ میرے حوالے کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک انگوٹھی نکالی جس میں لاکھوں درموں کے ہیرے لگے تھے، وہ مجھے دے کے کہنے لگا کہ یہ قرآن اور انگوٹھی میری قبر بنانے کے بعد اسے لے جانا اور ہارون رشید جو بادشاہ وقت ہے اس کے حوالے کر دینا۔ میں نے کہا بیٹا میں کر دوں گا، لیکن وہ پوچھے گا یہ کس نے بھیجی ہیں تو میں کیا بتاؤں گا، کوئی اپنا نام تو بتاؤ۔ تو کہنے لگا تمہیں نام بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ چیزیں دیکھ کے ہی پہچان جائیں گے کس نے بھیجی۔ اتنے لفظ کہے اور روح نکل گئی، کلمہ پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون میں نے پڑھا، پر وارث شاہ او نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے، وارث شاہ او نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ سامنے قبر ہو تو فاتحہ پڑھنے والے نہیں ہوتے۔ میں کہتا ہوں رضوی کی قبر تم چاند پہ بھی جا کے بنا دو نا تو اس کا نام زندہ رہے گا، وارث شاہ او نہیں مردے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ کہتے ہیں میں نے مزدور کو بلایا، بازار گئے، کفن خریدا، پھر غسل دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ ہم 2 بندے ہیں تو جنازہ تو اس نے منع کیا اعلان نہیں کرنا۔ ہم جب اس کی چارپائی اٹھا کے خیمے سے باہر نکلے، وہ جھگی سے باہر نکلے تو کہتے ہیں میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے بغداد میں عمر گزاری تھی پر آج تک اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا تھا۔ پتہ نہیں دنیا کہاں سے آ گئی، پتہ نہیں انسانی شکل میں فرشتے آئے تھے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ کہتے ہیں بڑے اعزاز کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا گیا، اسے دفن کیا گیا، لوگ چلے گئے، وہ مزدور بھی چلا گیا، میں تنے تنہا اس کی قبر پہ آنسوؤں کا چھڑکاؤ کرنے بیٹھ گیا۔ اتنا پیارا رب کا اور مجھے اس کا نام بھی نہیں پتا۔ بڑی دیر بیٹھا رہا، پھر اس کی وصیت یاد آئی، میں نے قرآن اور انگوٹھی ایک تھیلے میں ڈالے۔ میں شاہی محل میں گیا، دروازے پہ جا کے دربان سے کہا کہ ہارون کے لیے ایک امانت ہے میرے پاس، اسے بتاؤ کہ ابو عامر نام کا ایک بندہ ہے، میں تاجر تھا، مجھے دنیا جانتی تھی۔ مجھے اندر بلایا گیا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا تھا، دربار میں امراء بیٹھے ہیں۔ تو ہارون رشید نے کہا ابو عامر کیا ہے تیرے پاس، کون سی امانت لے کے آئے ہو؟ کہتے ہیں میں نے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، قرآن اور انگوٹھی جب اکٹھے باہر نکالے، ہارون جلدی سے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا یہ انگوٹھی والا کدھر ہے؟
وہ کدھر ہے جو یہ قرآن پڑھا کرتا تھا؟ تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے لفظ سن کے ہارون بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گیا، اس کی تلیاں ملی گئیں، اس کو پانی پلایا گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہوش آیا، ہارون کہتا ہے مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ میں اور ہارون، تیسرا کوئی آدمی نہیں، ہم جا رہے ہیں۔ ہارون مجھ سے پوچھتا ہے تو اسے کیسے جانتا تھا؟ میں نے کہا وہ مزدور تھا، 2 دفعہ اس نے میرے گھر مزدوری کی۔ ہارون رک گیا، سکتے میں آ گیا، کہنے لگا وہ مزدوریاں کرتا تھا؟ میں نے کہا ہاں مزدوریاں کرتا تھا۔ پھر ہم آگے چلے، جب قبرستان پہنچے تو میں نے قبر کی طرف اشارہ کیا۔ ہارون دوڑا اور قبر پہ گر گیا، مٹی اٹھا کے اپنے چہرے پہ ملتا ہے، قبر کو جپھی ڈالتا ہے، قبر کو چوم رہا ہے۔ میں نے کہا بادشاہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، ایک گمنام فقیر کی قبر پہ ہفت تکلیم کا حکمران یوں رو رہا ہے اور قبر کے بوسے لے رہا ہے، اس نے کچھ نہیں بتایا تھا، تو بتا دے یہ کون تھا؟ ہارون کہنے لگا ابو عامر میرا سکا بیٹا تھا، یہ وقت کا شہزادہ تھا، یہ بڑی عیاشی کی زندگی گزارتا تھا، پورے محل میں اس کا کمرہ سب سے شاندار کمرہ تھا، یہ اپنے دوستوں کے ساتھ محل میں بیٹھ کے عیاشی کر رہا تھا اور رنگ و رلیوں کی محفل منائی جا رہی تھی، راگ اور شباب سب کچھ تھا یہاں پہ۔ ایک قاری سفر کر رہا تھا اور دوران سفر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، جب وہ اس کے کمرے کی کھڑکی کے قریب سے گزر رہا تھا تو اس کی زبان پہ قرآن کے یہ لفظ آئے الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی مومنوں پہ وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل رب کی یاد کے لیے تیار ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اس سے ڈر جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اس سے جڑ جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دل اس کے لیے فارغ ہو جائیں؟ کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ دلوں میں اس کی یاد آ جائے؟ وہ پتہ نہیں کون سا لمحہ تھا اور ہدایت کے کون سے تیر تھے، میرے بیٹے کے ہاتھ میں جام تھا، نیچے گرا دیا، سجدے میں گر گیا، کہنے لگا کیوں نہیں تو نے پکارا، میں حاضر، وقت آ گیا تیری یاد کا، وقت آ گیا تیری دوستی کا، وقت آ گیا تجھ سے ڈرنے کا۔ دوستوں کو نکال دیا، مجھے کہنے لگا ابا میں نے رب کو تلاش کرنا ہے، میں تیرا محل چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا بیٹا تو محل چھوڑے گا پریشان ہو جائے گا، نازوں کا پلا ہے، گدوں پہ سونا سیکھا ہے، نرم بستر تیرے لیے بچھائے جاتے ہیں، کہاں جا کے رب کو ڈھونڈے گا؟ وہ کہنے لگا ابا میں چاہے جیسا بھی ہوں مگر اتنی تو خبر رکھتا ہوں، نرم گدوں پہ رب نہیں ملتا، ولیوں کے مسلوں پہ رب ملا کرتا ہے۔ وہ کوئی ایسا ڈھونڈوں گا جو مجھے اس تک پہنچا دے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، میرا اللہ فرماتا ہے جو مجھ تک پہنچا ہے تو اس تک پہنچ دے، وہ تجھے میرے تک پہنچا دے گا۔ کچھ ایسے کا دامن پکڑ جو مجھے جانتا ہو، جو مجھے پہچانتا ہو، وہ تجھے میرا رستہ دکھا دے گا۔ تو میں جاؤں گا، ضرور جاؤں گا۔ بڑا سمجھایا، جب نہ رکا تو میں نے اپنی انگلی سے یہ انگوٹھی جس میں لاکھوں درموں کے ہیرے تھے اتار کے دی، اچھا یہ رکھ لے، اگر مشکل وقت آئے ایک ہیرا نکال کے بیچے گا، تیرے کئی مہینے آرام سے گزریں گے، لے لے میرے بیٹا یہ رکھ لے۔ مجبور کیا تو انگوٹھی لے کے اس نے پہن لی۔ اب نکلنے لگا تو اس کی ماں زبیدہ مصلے پہ بیٹھی تھی، آواز دے کے کہتی ہے بیٹا اگر جا رہا ہے رب کو تلاش کرنے، باپ نے ہیرے کی انگوٹھی دی، رکھ لی، یہ رحل میں جو قرآن پڑھا ہے نا یہ تیری ماں پڑھا کرتی ہے، اسے بھی ساتھ لے جا، فیصلہ وقت کرے گا کہ باپ کے ہیرے رب تک پہنچاتے ہیں یا ماں کا دیا قرآن رب تک پہنچاتا ہے۔ لے کے جا قرآن، یہ قرآن تیری رہنمائی کرے گا۔ میرا بیٹا پھر انگوٹھی اور قرآن لے کے چلا گیا۔ آج کئی سال گزر گئے، مجھے نہیں پتا وہ کہاں گیا، کیا خبر تھی اسی شہر میں وہ لوگوں کی مزدوریاں کرتا ہے اور باپ تخت
پہ بیٹھا ہوا ہے. آج کئی سالوں کے بعد میرے بیٹے نے انگوٹھی بھی واپس بھیجی, قرآن بھی واپس بھیجا. ابو عامر دیکھ, ایک ہیرا بھی نہیں نکلا, اس نے ایک پیغام بھیجا ہے مجھے, ابا تیرے دیے ہیرے کسی کام نہیں آئے مگر ماں کے دیے قرآن نے مجھے خدا سے تعارف کرا دیا ہے اور خدا تک پہنچا دیا. آج وہی قرآن ہم نے الماریوں میں بند کیا ہوا. آج کتنے لوگ ہیں کہ جنہیں قرآن سمجھ کے پڑھنا آتا ہے. آج کتنے لوگ ہیں, وہ بات سمجھو میرے بھائیوں, جب سمجھو گے نہیں تو میتھ سمجھ نہیں آتا, سمجھو گے نہیں تو انگلش سمجھ میں نہیں آتی, سمجھو گے نہیں تو سائنس سمجھ میں نہیں آتی. بغیر سمجھے تمہیں قرآن سمجھ میں آ جائے گا. آج وہ مسلمان کے جو نماز پڑھیں اور انہیں سبحان ربی الاعلی اور سبحان ربی العظیم ان کے معنی تک نہ آتے ہوں تو انہیں نماز کی لذت آ سکتی ہے؟